السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کے بارے میں جانیں گے۔ مرد کہاں پر اعتکاف کرے گا، عورت کہاں پر اعتکاف کرے گی، مرد اعتکاف کے دوران کون سے کام کر سکتا ہے اور کون سے کام نہیں کر سکتا، اور عورت اعتکاف کے دوران کون سے کام کر سکتی ہے اور کون سے کام نہیں کر سکتی، مکمل تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرد نے اعتکاف مسجد میں کرنا ہوتا ہے اور عورت اعتکاف اپنے گھر میں کرے گی، مسجد بیت میں کرے گی۔ مسجد بیت کیا ہوتی ہے میں تفصیل سے آگے بتاتا ہوں۔ پہلے مرد کے بارے میں سن لیں۔ پہلی بات تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے کہ اعتکاف والی جگہ پہ داخل اس وقت ہونا ہے جب 20واں روزہ ہوگا، تو اس دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے دونوں نے اس جگہ پر داخل ہو جانا ہے جہاں پر اعتکاف کرنا ہے۔ اگلی بات یہ کہ دونوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ روزہ رکھا تھا، روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگلی بات یہ کہ اس کے اعتکاف کے دوران کیا منہ چھپانا ضروری ہے؟ اعتکاف کے دوران منہ چھپانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مسجد میں مرد بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا پردہ کرنا اور وہ منہ چھپانا مقتدیوں سے یا باقی نمازیوں سے یا ساتھ والے جو وہ اعتکاف کرنے والے ہیں ان سے بھی منہ چھپانا ضروری نہیں ہے۔ جو باہر سے بندے آتے ہیں ان سے بھی منہ چھپانا ضروری نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جہاں پر مرضی بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، کچھ اور پڑھنا چاہیں جیسے دینی مسائل وغیرہ یا مطالعہ کرنا چاہیں تو جہاں پر مرضی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ پوری مسجد اس میں جہاں پر مرضی وہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، وہ ساری مسجد ان کے لیے بالکل وہ اعتکاف والی جگہ ہی ہے، کیونکہ انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے تو یہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، یہ جگہ بھی مسجد ہے، وہ جگہ بھی، یعنی پوری مسجد کی جگہ ساری ان کی اعتکاف کی ہی جگہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران غسل کرنا، بالکل غسل کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ جیسے غسل فرض ہو گیا تو پھر تو غسل کرنے کے لیے جانا ضروری ہے کہ غسل کرنے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غسل فرض نہیں ہے، ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ واش روم وغیرہ، غسل خانے وغیرہ اگر مسجد کے اندر بنے ہوئے ہیں، جیسے اکثر مساجد ایسی ہیں کہ اندر ہی وضو خانے اور غسل خانے بنے ہوتے ہیں، واش روم وغیرہ، تو اگر اندر ہی بنے ہیں تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی اگر غسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ باقی واش روم میں قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو بالکل جا سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جانا ہے تو بالکل جا سکتے ہیں۔ اور اگر غسل خانے وغیرہ مسجد سے باہر بنے ہوئے ہیں یا پھر واش روم وغیرہ مسجد سے باہر بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں۔ غسل فرض ہو جائے تو غسل خانہ مسجد سے باہر ہے، وہاں پر بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے تو اب اگر مسجد سے باہر غسل خانہ بنا ہوا ہے تو پھر وہاں پر کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر غسل کرنا ہے۔ اگر فرض ہے غسل کرنا تو پھر جا سکتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اگلی بات یہ کہ عورت اعتکاف کہاں پر کرے گی؟ عورت اعتکاف مسجد بیت میں کرے گی۔ مسجد بیت کیا ہوتی ہے؟ عورت گھر میں کوئی ایسی جگہ خاص کر لے نماز پڑھنے کے لیے کہ یہاں پر میں نماز پڑھا کروں گی اور یہ میری مسجد بیت ہے، یعنی گھر کی مسجد ہے، تو جو نیت کر لے گی جتنی جگہ کی وہ اس کی اتنی مسجد بیت بن جائے گی۔ وہ تھوڑی سی جگہ کی کر لے، ایک کونے کی کر لے، آدھے کمرے کی کر لے، پورے کمرے کی نیت کر لے تو وہ اتنی جگہ اس کے لیے مسجد بیت بن جائے گی۔ پھر اس کا مسجد کی طرح وہ خیال رکھے، یعنی صفائی ستھرائی کے اعتبار سے جیسے مسجد کا رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کی مسجد ہوگی۔ اب اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر کسی نے پہلے سے کسی عورت نے مسجد بیت کی نیت نہیں کی تھی جگہ کی، تو اب جب اعتکاف پہ بیٹھنا ہے تو اس وقت نیت کر لے کہ یہ اتنی جگہ میری مسجد بیت ہے، تو پھر وہ اس اتنی جگہ کے اندر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر پورے کمرے کی نیت کر لی ہے تو پھر پورے کمرے میں اعتکاف کے دوران جس جگہ پر بیٹھنا چاہے، بیٹھ کر کچھ اور کرنا چاہے، کام وغیرہ کرنا چاہے تو پورے کمرے میں جہاں پر مرضی بیٹھ سکتی ہے۔ وہ پورا کمرہ اس کی مسجد بیت ہوگا اگر کوئی نیت کر لیتے۔ بالفرض پورے کمرے کی میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ جتنی نیت کرے گی اتنی مسجد بیت بن جائے گی۔ باقی دوسری بات یہ کہ اگر غسل عورت پر بھی احتلام والا معاملہ ہو جاتا ہے، غسل اس کو فرض ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی غسل کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے، یعنی واش روم وغیرہ غسل خانے وغیرہ میں جا سکتی ہے۔ قضاء حاجت کے لیے بالکل جانا ہے، وضو کرنے کے لیے بالکل جانا ہے۔ لیکن جو عورت کے گھر کا واش روم جیسے ہے تو وہ ایک اعتبار سے فنائے مسجد والا یہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہے، تو عورت اگر صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے جاتی ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ضرورت کے اعتبار سے اگر جاتی ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن ضرورت کے بغیر اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ضرورت اس کی کون کون سی ہے؟ ضرورت اس کی یہی ہے غسل فرض ہو جائے، یا پیشاب پخانے کے لیے جانا ہے، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، یہ اس کی ضروریات ہے۔ باقی اس کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جانا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے عورت جائے گی تو وہاں پر اگر غسل وغیرہ والا معاملہ کرے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا باہر نکلنے کی وجہ سے۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ عورت اگر اس جگہ میں مسجد بیت کے اندر بیٹھے بیٹھے گھر کا کوئی کام کرتی ہے، جیسے سلائی کا کام کرتی ہے، کڑھائی کا کام کر لیتی ہے، آٹا گون لیتی ہے، کھانے پکانے کو کام کرتی ہے، یا پھر صفائی ستھرائی کا اس جگہ کے اندر مسجد بیت کے اندر رہ کے کرتی ہے تو بالکل جائز ہے،
کر سکتی ہیں، لیکن اس سے باہر نکل کر نہیں کر سکتے۔ اگر باہر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باقی بہتر یہ ہے کہ اندر بیٹھ کر بھی ان کاموں سے بالکل وہ پہلے ہی اعتکاف سے بیٹھنے سے پہلے فراغت حاصل کر لے، اپنا کوئی متبادل تلاش کر لے، پھر اعتکاف بیٹھے، کیونکہ اعتکاف پہ جو بیٹھنے کا مقصد ہے وہ عبادت کرنا ہے، کام کرنا تو ہے نہیں، تو عبادت کی طرف اس کی توجہ رہے گی۔ ان کاموں کو اگر وہ چھوڑ دے گی اتنے دن کے لیے تو کسی اور کو سپورٹ کر دے، بعد میں کر لے، یا پہلے اپنے نپٹا لے کام اور پھر اعتکاف پہ بیٹھے تو۔ لیکن اگر میں نے ایک بات بتا دی، بہتر یہی ہے کہ وہ ان کاموں کو ختم کر دیں ان دنوں میں، اور بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف اپنی توجہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی بالفرض اس کے دوران کام کرتی بھی ہے اس جگہ کے اندر رہ کر تو جائز ہے، یہ میں نے بتا دیا۔ اگلی بات یہ کہ اگر عورت کو اعتکاف کے دوران ڈیٹ آ جاتی ہے، پیریڈز آ جاتے ہیں، حیض آ جاتا ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ جب اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو پھر بعد میں اس کو ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ قضا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا جیسے رمضان گزر جائے اس کے بعد کسی بھی دن وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس مسجد بیت میں آ جائے، اعتکاف والی جگہ پہ آ جائے، پوری رات وہاں پر گزارنی ہے، پھر اگلے دن روزہ رکھنا ہے اور ایک دن پورا وہاں پر گزارنا ہے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو پھر وہاں سے نکل آنا ہے۔ اس طرح ایک دن کی قضا کرنی ہے، تو جو قضا والا معاملہ اس کا ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ عورت کو جب پہلے سے اگر پتہ ہے کہ مجھے رمضان کے آخری عشرے میں ڈیٹ آ جائے گی، ہر عورت کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے، تو جب اس کو اپنی عادت کا پتہ ہے کہ مجھے رمضان کے عشرے میں ڈیٹ آئے گی، تو پھر وہ اعتکاف شروع ہی نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے دوران ڈیٹ آ جائے گی تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، تو شروع ہی نہ کرے۔ اور اگر پتہ ہے کہ نہیں آئے گی تو پھر ٹھیک ہے، اعتکاف کرے، اچھی بات ہے۔ اور اگر بالفرض درمیان میں آ جاتی ہے ڈیٹ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور بعد میں جس طرح میں نے بتا دیا اس طرح ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔